السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک لمبی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اس درمیان وقت کی سرعت کا شدید احساس ہوا۔ بچپن میں مکتب کی کتاب میں استاد نے پڑھایا تھا کہ آج کا کام کل پر مت ڈال۔ اس وقت یہ جملہ ایک تک بندی معلوم ہو رہا تھا جسے بچے آپس میں جھوم جھوم کر ادا کرتے ہیں، لیکن وقت کے گزرنے اور زمانے کے ایک کے بعد دیگر آنے جانے، حالات بدلنے، عمر رواں کے مختلف زینوں پر چڑھنے کے بعد اس کی معنویت بھرپور انداز میں سمجھ میں آنے لگی۔ آپ آج کا کام آج کر لیں تو وقت میں بڑی برکت محسوس کریں گے۔ جو ہی کل پہ ڈال دیا تو وہ کام ایک بوجھ محسوس ہونے لگے گا۔ مختلف اور نو بنو کے مشاغل آئیں گے اور پھر آپ ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے اور ہونے والے کام کا سلسلہ بھی رک جائے گا۔ وقت کی باغ کو کوئی تھام سکا ہے اور نہ آئندہ کوئی اس کو تھام پائے گا، لیکن وقت کے دھارے میں اتر کر انسان بہت مفید کام انجام دے سکتا ہے۔ آپ ہر کام وقت پر کر کے دیکھیے، بے انتہا برکت محسوس کریں گے اور کم وقت میں بڑے سے بڑا کام انجام پا جائے گا۔ اس کی سینکڑوں مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ ہمارے اسلاف نے کم وقت اور کم عمر میں اتنا بڑا کارنامہ رقم کیا ہے جس کے لیے بڑی عمر درکار تھی۔ ابھی قریب زمانے کے حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی رحمہ اللہ، جنہوں نے صرف غالباً 38 سال کی عمر پائی، لیکن اس کم مدت میں انہوں نے درجنوں کتابیں اردو اور عربی میں تصنیف فرما کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اور امام لکھنوی سے مشہور ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں مولانا محمد الحسنی رحمہ اللہ نے صرف 44 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن ان کی کتابوں اور تحریروں کو دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ اس کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ بہرحال وقت کی قدر کرنا سیکھیے۔ انسانی عمر کی مثال پگھلنے والی برف کی سی ہے جو ایک دن پگھل کر اپنی حقیقت کھو دے گی، لیکن عقل مند وہ ہے جو اس برف کو پگھلنے سے پہلے کارآمد چیزوں میں استعمال کر لے۔ وقت کے گزرنے کا احساس کسی کو نہیں ہوتا۔ آپ خود تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر اپنا ہی جائزہ لیجئے، پیچھے مڑیے۔ کل بچپن کا زمانہ تھا، کھیلتے کودتے بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھا، شادی کی بندھن میں بندھے، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، بچے جوان ہونے لگے اور اب آپ کہولت سے گزر کر بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ کیا آپ کو کبھی کسی مرحلہ میں اپنے وقت کے گزرنے کا احساس کبھی ہوا؟ اسی طرح ایک دن یہ دنیا کی رنگینیاں، یہاں کی چہل پہل، یہاں کی دن رات، یہاں کی محفلیں، دوستوں کی ملاقاتیں، قہقہے ٹھٹھے، راحت رنج و غم، عہدے القاب ڈگریاں، سب ساتھ چھوڑ دیں گی اور اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جائیں گے۔ وہاں صرف حقیقت کام آئے گی، صورت ساتھ چھوڑ دے گی۔ وہاں صرف عمل اور اس میں اخلاص کام آئے گا۔ دنیا ریا اور دکھاوا ساتھ چھوڑ دے گا۔ وہاں صرف اچھے کام، سچائی اور راست گوئی کام آئے گی۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آپ نے اگر یہاں اخلاص کا جھوٹا لبادہ اوڑھ لیا، آپ نے اگر صلاح و تقوی، بزرگی کا ڈھونگ رچ لیا، اگر یہاں اپنی فصاحت و بلاغت سے دنیا کے سامنے لوہا منوا لیا، اگر یہاں آپ نے اپنے انداز، بیان، گفتار و رفتار سے دنیا کو مروب کر لیا، آگے پیچھے ہٹو بچوں کا جمگھٹا لگا لیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کارستانی کام آ جائے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے نزدیک دلوں میں چلنے والے احساسات سب عیاں ہیں۔ ذات وحدہ لا شریک لہو کے سامنے سارے عیوب منکشف ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی اس چند روزہ کانٹوں بھری زندگی میں وقت کی قدر کرنے اور اس کو راضی کرنے والے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کی دولت و وجاہت معیوب ہے، نہ یہاں کی فقیری و درویشی قابل تعریف۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ہے۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔